اردو زبان کی خوبصورتی۔ خالہ جان، کسی کی میٹھی سی آواز سنائی دی، لیکن میں کچھ نہ بولی اور حسب معمول صحن کے گملوں میں لگے پودوں کو پانی دینے میں مصروف رہی۔ اتنے میں دوبارہ وہی آواز سنائی دی، خالہ جان السلام علیکم۔ میں نے فوراً مڑ کے دیکھا، ایک 7-8 سالہ پیارا سا بچہ سفید کپڑے پہنے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ ہم آپ کے پڑوس میں نئے کرایہ دار ہیں۔ کتھئی رنگ کے دروازے والا گھر ہمارا ہے۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ ہمارے گھر کسی وقت تشریف لے آئیے۔ چھوٹے سے بچے کی سلیقہ مند گفتگو سن کر میں حیران ہو رہی تھی اور خیالوں میں کھو گئی کہ جسے ہم براؤن گیٹ والا گھر کہتے ہیں، اردو میں کتھئی رنگ کہنا کتنا اچھا لگا۔ مجھے کالج کے زمانے میں پڑھا ایک شعر یاد آ گیا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ ایسے رسیلے الفاظ جیسے سنیے، تشریف لائیے، زحمت نہ ہو تو، خالہ جان وغیرہ کانوں میں کیسی مٹھاس گھولتے ہیں۔ مثلاً لفظ خالہ جان، آج کوئی کسی کو خالہ جان نہیں کہتا، سب آنٹی ہی کہتے ہیں۔ میں خیالوں میں گم تھی کہ اس بچے نے مجھے پھر مخاطب کیا، خالہ جان امی جان سے کیا کہوں؟ میں نے جواب دیا، جی بیٹا، ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی۔ جی بہتر، اب میں چلتا ہوں خالہ جان، اللہ حافظ۔ میں شام کو ان کے گھر گئی تو ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کر کہا، اندر تشریف لائیے۔ میں آگے بڑھ گئی۔ بچوں کی والدہ اور دادی جان نے کہا، تشریف رکھیے، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ دراصل ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں، سوچا شام کی چائے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر پئیں۔ کہیں آپ کو کوئی مصروفیت تو نہیں تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں بالکل نہیں، آپ نے اتنی اپنائیت سے بلایا، بہت بہت شکریہ۔ چھوٹے بچے بھی اسی انداز سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ ہماری پینسل واپس کر دیجئے، ورنہ ہم بابا جان سے آپ کی شکایت کر دیں گے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ جب میں واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت و اپنائیت سے انہیں گھر آنے کی دعوت دی، جسے انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا اور کہنے لگیں، ضرور آئیں گے بیٹا، آپ کہیں اور ہم نہ آئیں، ایسا ممکن نہیں۔ اور پھر مجھے دعائیہ کلمات سے رخصت کیا، فی امان اللہ۔ میں گھر آئی تو اداس ہو گئی، جیسے ہماری تہذیب کا بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میں کچھ دن تک یہی باتیں سوچتی رہی کہ ان کے گھر کوئی آتا نہیں، بیٹھتا نہیں، بلکہ سب تشریف لاتے ہیں۔ وہاں کوئی ڈرائنگ روم، باتھ روم، بیڈ روم نہیں، بلکہ مہمان خانہ یا بیٹھک ہے، باورچی خانہ یا غسل خانہ ہے۔ بیڈ شیٹ نہیں، بلکہ پلنگ پوش ہے۔ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سارا ختم کیجئے، یا بیٹا آپ ٹھیک سے کھائیے، جبکہ ہمارے یہاں مائیں بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے کہتی ہیں، جلدی فنش کرو، شاباش، گڈ بوائے وغیرہ۔ مجھے ان کے گھر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ان کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، علینا بیٹی، یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجئے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، اس زباں کو وہی بولے جسے اردو آئے۔ اس دور کے لوگ پورے کے پورے انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ مجھے ان انگریزی لفظوں سے وحشت ہونے لگی ہے جو ہم نے فیشن کے نام پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں زبردستی شامل کر لیے ہیں۔ اردو کتنی خوبصورت اور کتنی مہذب زبان ہے، ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اردو تو ہماری عالیشان تہذیب کی پہچان ہے۔ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔